پہلا مسئلہ تو اس آیت سے ہی پتہ چلا قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض کہ حیض کے دوران ہم بستری حرام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کیونکہ قرآن مجید کی نص ہے اور اس کو حلال سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے. باقی اگر کسی سے حیض کے دوران ہم بستری ہو گئی تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر کچھ مخصوص رقم ہے کہ وہ صدقہ کرے اور روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن دیگر فقہا کے نزدیک وہ استحبابی حکم ہے، واجبی حکم نہیں ہے. اصل حکم یہ ہے کہ اگر حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہوئی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا، لہذا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے سچی توبہ کرے، اور اگر کچھ رقم بطور کفارہ کے صدقہ کر دے تو یہ اور اچھی بات ہے. دوسرے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اسلام طہارت اور صفائی کا مذہب ہے. کیونکہ ایام حیض میں عورت کو خون آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دوران ہم بستری سے منع کیوں کیا، اس کی وجہ بیان کر دی، اس میں گندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں پاکیزگی چاہتے ہیں، طہارت چاہتے ہیں اور صالح معاشرہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک صالح معاشرے کی تشکیل دیں. ہر وہ کام جس میں گندگی ہے اور ایک سلیم الطبع انسان کو جس کام سے گھن آتی ہے اس کام سے اللہ نے منع کیا. اس سے یعنی اسلام کے اس حکم کی رعایت ہمیں دوسری چیزوں میں بھی کرنی چاہیے. صرف یہیں گندگی نہیں ہے، ہمیں گندگی اور بھی بہت ساری چیزوں میں نظر آتی ہے لیکن ہم اس سے اوائڈ نہیں کرتے. تو اپنے گھروں کو صاف رکھنا، اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا، اپنے گلی محلوں کو پاک صاف رکھنا، یہ بھی اسلام کا مزاج ہے جو ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرتے ہیں، جیسے کہ آگے صاف لفظوں میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، وہ یحب المتطہرین، اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو متطہر جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تطہر سے نکلا ہے. کیا مطلب؟ بہت زیادہ طہارت کا اہتمام رکھنا، بہت زیادہ صفائی کا اہتمام رکھنا. ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو اس میں رب بھی ہے. تواب کہتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا، اور تطہر کہتے ہیں ظاہری نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا. تو گناہ ایک باطنی گندگی ہے، اس باطنی گندگی سے طہارت کو توبہ کہا جاتا ہے، اور تطہر ایک ظاہری گندگی ہے، اس سے طہارت کو تطہر یا مطہر کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گندگیوں سے مسلمان کو بچنے کا حکم دیا کہ اعمال بھی گندے نہ رکھو، اور لباس، جسم اور دیگر اپنی جو جہاں تم رہتے ہو اور یہ جن چیزوں سے تمہیں واسطہ پڑتا ہے ان کو بھی زیادہ پاک اور صاف رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ایک اور بات ہمیں علمی نکتے کی یہ پتہ چلی کہ عورت سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے من حیث امرکم اللہ، اسی راستے کی طرف آ سکتے ہو جہاں اللہ نے اجازت دی ہے. آج کل یہ لوگ جو ہے بیہودہ فلمیں، ہمارے جو نئی نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ یورپ اور امریکہ سے جو گندی فحش فلمیں آتی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے فطرت کے راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ایک روایت میں ہے ملعون من اتا امرأتہ فی دبرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنی عورت سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے. تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ حدیث سے بھی منع ہے، اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے، اور قرآن کی اس آیت سے بھی. اس آیت میں دو طرح سے، ایک تو اللہ نے حالت حیض میں ہم بستری کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں ناپاک خون آتا ہے، تو اسی طرح دوسرے راستے میں ہم بستری کرنے میں بھی گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے انسان، اس لیے بھی حرام ہے. اور دوسرا اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ من حیث امرکم اللہ، اس راستے میں آؤ جہاں تمہیں اللہ نے اجازت دی. اس کا مطلب کہ کوئی راستہ ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور اس کا حرص کے لفظ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ راستہ ہے جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ راستہ جو ولادت کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف آنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اس پہ قرآن نے پابندی لگائی ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے. ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں. تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے. باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے. اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑتا ہے اور
جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے, سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے, اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے, کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں, بیوی کے منہ میں, یہ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے, کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی. دوسری بات یہ, اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر, پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے, کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے, اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا, اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی, تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی, تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا. ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم, اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے, یعنی نسل بڑھانا. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے, یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے, یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے. قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں. میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں, اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے, اور اس پر جو لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہوگی, تربیت نہیں ہو سکے گی, اس تحریر میں ان تمام باتوں کے جوابات ہیں. تو وہ تحریر پڑھی جا سکتی ہے. چونکہ یہاں اس تفسیر میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس 50 صفحوں کی تحریر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں, اس خلاصے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جائے گا. تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ رزق کم پڑ جائے گا اور جو ہے وہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے اگر نسل بڑھے گی, یا بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی, یہ سب غلط باتیں ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع, کہ ایک کام الٹا پہلے ہم نے کر لیا ہے, اب اس غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے ہم بہانے تلاش کر رہے ہیں. تو یہ نسل مسلمانوں میں جو کم ہوئی ہے اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی تھی, بلکہ یہ میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا ہوا ہے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر 2 بچوں والی پالیسی پر لوگ آ رہے ہیں. اب جب آ رہے ہیں تو اس کے پھر جو ہے نا وہ اس کو صحیح کرنے کے, اپنے غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ بھئی تربیت نہیں ہو سکتی یا اس آمدن میں ہم گزارا نہیں کر سکتے. تو یہ سارے دلائل کا جواب آپ کو میری انشاءاللہ اس تحریر میں ملے گا.